ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، ہمارا تفسیر القرآن کورس کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ہم ان آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر منافقین کی کچھ اور بیماریوں کا اور ان کی خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تو ان کو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اسلام والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کی طرف، شیطانوں کی طرف الگ ہوتے، ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے تو ان کو کہتے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی خصلت ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور غلط بیانی کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جن دونوں مخلوقات میں سے کچھ شیطانوں کو ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن مقرر کر رکھا ہے۔ ہر نبی کے لیے ایک دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ بعض کو ملمہ کی ہوئی بات ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ تو یہ دشمنی، یہ عداوت اور ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کی امت میں سے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی لی اور اللہ کے نبیوں کو پریشان کیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دور کے جو شیطان تھے وہ منافقین کی شکل میں تھے۔ جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے وہ منافقین کی شکل میں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں
تو ان کو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف، سرداروں کی طرف، اپنے وڈیروں کی طرف، کافروں کی طرف خلوت اختیار کرتے تو ان کو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور رہی بات مومنوں کی، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان سے تو مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ نے ان کی سرکشی میں ان کو اور مہلت دے دی ہے کہ جاؤ تم اس کام کے اندر آگے بڑھتے جاؤ، اور اپنے ایمان کو اور جو زبان سے تم دعویٰ کرتے ہو اس کو ضائع کرتے جاؤ۔ قیامت کے دن اس کلمہ پڑھنے کا تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے دنیا میں کہ جس طرح چاہتے ہو کر لو، لیکن قیامت کے دن اس کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، وہ اپنے ان الٹے سیدھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، اور ایمان والوں سے فائدہ ملا تو ادھر، اور جب کافروں سے فائدہ ملا تو ادھر، دونوں طرف سے دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں، اپنی اس ڈیل کے اندر پتہ نہیں کیسے بے وقوفوں کی طرح پھر رہے ہیں، سر پھرے پھرتے ہیں، اور ان کو کچھ شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو خریدا ہے، مول لیا ہے، گمراہی کو خریدا ہے۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ دنیا کی خرید و فروخت، دنیا کا ان کو نفع، دنیا کا فائدہ قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت، کہ دین کا سودا کر لیا چند پیسوں کی خاطر، دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر لیا۔ اگر ساری کائنات بھی اگر ملا کر کے اللہ کے دین کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو ایک حدیث یا ایک آیت کا ٹکڑا اس کا بھی یہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، بجائے کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے دین کو بدل دیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں، نہ ہی یہ صراط مستقیم والے ہیں۔ تو ایمان والوں سے مذاق کرنا، ایمان والوں سے استہزاء کرنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے، اور اپنے وڈیروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی مومنین کا مذاق اڑانا، یہ بھی منافقوں کی ہی علامت ہے، اور یہ سارے کے سارے کام منافقوں کے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔